अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी नंद हर 2 दिन बाद अपने 6 बच्चों के साथ घर रहने आ जाती थी और हर वक्त भाई के कान भरती। वह हर रोज़ मुझे मारता और 1 रुपया तक न देता था। एक रोज़ झाड़ू देते वक्त मुझे 500 का नोट मिला। उसी वक्त दरवाजे पर एक फ़कीर आया। मैंने वो नोट उस फ़कीर को दे दिया। उसने मुझे अपनी फटी हुई चादर दी। रख लो, अमीर हो जाओगी, कल से ये सब तुम्हारे नौकर बन जाएंगे। मैंने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन जूं ही सुबह हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो सब तो मेरे मनाल हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं गरीब बाप की बेटी थी। वो गरीब माँ बाप जिन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने से कदरें ऊंचे ख़ानदान में कर दी। मेरे ससुराल में मेरी सास और ससुर के अलावा मेरी एक नंद भी थी। मेरे शौहर का एक भाई और भी था, लेकिन वह शादीशुदा था और हम सबसे अलग रहता था। मेरी नंद तो शादीशुदा थी, लेकिन वो हमारे घर में ज़्यादा रहती और एक भारी भरकम वजूद की औरत थी। उसका नाम शबाना था। उसके 6 बच्चे थे। वो हर दूसरे दिन हमारे घर में अपने बच्चों को लेकर आ जाती। उसके सारे बच्चे घर में ऊधम मचा कर रखते। मैं बार बार घर साफ़ करती और वो बार बार गंदा करती, बल्कि मेरे साथ ज़िद बना लेती और पूरा दिन घर में शोर मचाती। शबाना अपने बच्चों को रोकती भी नहीं और कहती कि जाओ, जाकर खेलो, जो मर्ज़ी करो, तुम्हारे नाना का घर है, किसी के बाप का नहीं। यूँ तो उस घर में रोज़ दाल और सब्ज़ी के अलावा कुछ नहीं पकता था, लेकिन जिस दिन शबाना ने आना होता उस दिन गोश्त ही पकता, वरना शबाना खाना ना खाती। इसी बहाने हफ्ते में 4 दिन गोश्त खाने को मिल जाता। मेरा शौहर आम रवायती शौहरों की तरह था। उसको मुझसे ज़्यादा लगाव न था। बस वो मुझे अपनी बीवी समझता और मेरे हकूक़ पूरे करता। कभी गुस्सा होता तो ज़रूरत से ज़्यादा ही डांट देता। घर में 1 रुपया नहीं देता था। सारी तनख्वाह मेरी सास को दे दिया करता, नहीं तो शबाना को देता। शबाना इस घर में ना रहकर भी यहाँ हुकूमत कर रही थी। शबाना जब भी हमारे घर आती, रात को हम मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती। वो पूरा दिन अपने भाई के कान भरती रहती और शाम तक मेरा शौहर मुझसे किसी न किसी बात का बहाना बनाकर झगड़ा कर लेता। एक दिन मैंने उसे यहाँ तक भी कहते हुए सुना कि ऐसे मर्द होते हैं, औरतों को दबा कर रखा होता है। आपने तो उसे मिलका बना कर रखा हुआ है, इसको ज़्यादा सर पर ना चढ़ाया करें, नहीं तो ये आपको तंग करेगी। इसको उसकी औकात में रखें। ये तो मर्द की शान होती है कि वो औरत को उसकी औकात में रखे। जो मर्द औरत को दबा कर रखता है वो दरअसल मर्द होता है। मेरे शौहर को हमेशा ऐसे भड़काती, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो मेरे शौहर से उम्र में बड़ी थी और मेरे शौहर उसे बहुत इज्जत देता था। मेरी नंद का शौहर एक नहायत मासूम इंसान था, लेकिन मेरी नंद ने उसे भी तंग कर रखा हुआ था। वो तो शुक्र करता होगा कि ये घर से गई। वह हफ्ते में 3 बार हमारे घर आती और 2 दिन के लिए यहीं रुक जाती। उसका शौहर भी मना नहीं करता था। वो उसे फ़ोन तक नहीं करता। उसका घर भी पिछली गली में था, इसलिए उसका आना जाना हमारे घर में बहुत आसान था। अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद मुझे खुशखबरी मिली, मेरे घर बेटा पैदा हुआ। लेकिन जब तक वो बेटा मेरे पेट में था, मेरी नंद ने मेरा जीना आराम किए रखा। उसने मुझे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ना करने दिया, ना अच्छा खाने दिया, ना पीने दिया। अगर मैं अपने शौहर से कोई फरमाइश करती तो मेरी नंद को पता चल जाता और कहती कि ये तो इन औरतों का ड्रामा है। हमने भी 6 बच्चे पैदा किए। हमने तो अपने शौहर को कभी तंग नहीं किया। शुक्र है बच्चे भी बिल्कुल ठीक है। जो रूखी सूखी मिली खा ली। कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की। मेरा शौहर जाने कि उसकी बातों में इतनी जल्दी आ जाता था। उस घर में मेरी सास ने भी मेरा जीना हराम किया हुआ था। मेरे ससुर भी दिन रात अपनी बेटी की तारीफ़ करते नहीं थकते थे। मैं इस घर में आकर बहुत पछता रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मैं अपने एक बेटे की माँ बन गई। सोचा कि मैंने इस ख़ानदान को वारिस दिया, शायद अब ये मेरी इज़्ज़त कर लें, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। बेटा पैदा करने के बाद मेरी औकात में कोई फ़र्क नहीं आया। मेरे बच्चे के साथ भी इस घर में बहुत गैरों वाला सलूक किया जाता था। वो इस घर का वारिस था, मेरी पहली औलाद थी, लेकिन फिर भी उसकी कोई औकात न थी। जबकि मेरी नंद की 5 बेटियां और 1 बेटा था और मेरी सास उनकी वारी जाती। मेरी सास और ससुर हर साल मेरी नंद के बच्चों के लिए सर्दियों और गर्मियों के कपड़े बनाते थे, जबकि मेरे बेटे को तो पैदा होने पर भी एक सूट तक न दिया। जब मैंने शौहर से बात की तो मेरी नंद के बच्चों के पुराने कपड़े मुझे थमा कर कहता है, ये कपड़े ही पहना दो, उसने कौन सा बाहर जाना है, अभी तो बच्चा है, वैसे भी गली में खेलेगा, कपड़े गंदे ही करेगा। बात नए या पुराने कपड़ों की नहीं थी, बात उस रवैये की थी। आखिर मैंने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। एक दिन मैंने अपने बेटे के लिए कुछ बना कर लेकर जा रही थी कि मेरी नंद की एक बेटी ने मुझे धक्का दिया और खाना ज़मीन पर गिर गया। मैंने उसे डांटा कि क्या तुम देख कर नहीं चल सकती।
میرا اتنا کہنا تھا کہ گھر میں فساد بن گیا۔ میری نند بری طرح چلانے لگی۔ یہ ہوتی کون ہے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے والی؟ اس نے میری بیٹی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ کہنے لگا کہ اس کے بہت پڑھ نکل آئے ہیں، میں اس کو صحیح کروں گا۔ میری ساس بھی کہنے لگی کہ ہم تو شکل دیکھ کر لے آئے تھے لیکن یہ تو چڑیل نکلی، اس کے حالات دیکھو۔ سسر کہنے لگے بیٹا تم دوسری شادی کیوں نہیں کرتے، اس عورت سے اپنی جان چھڑاؤ۔ تبھی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا شوہر دیکھنے گیا لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ خیر اس دستک نے مجھے بچا لیا کیونکہ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں وہاں سے اٹھی تو میرا بیٹا پیار سے بولا آپ پریشان نہ ہو ماما، مجھے بھوک نہیں لگی۔ اس دن میرا دل اس قدر ٹوٹ گیا کہ میں بتا بھی نہیں سکتی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوال کیا کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ اگلا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوا۔ میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ جب مجھے 500 روپے کا نوٹ ملا۔ میں وہ نوٹ لے کر اس گھر کے کسی بھی شخص کو دیتی تو اس نے چپ کر کے لے لینا تھا، لیکن سوچا کہ اس نوٹ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اپنے بیٹے کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے لوں گی۔ ویسے بھی تو وہ بیچارہ ترستا ہی رہتا ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پہ صدا لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پر دینے والا، میں 4 دن سے بھوکا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ مجھے کچھ کھلا دے۔ میں نے سوچا یہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، پہلا حق اس کا ہے۔ بوڑھا فقیر تھا، اس کی حالت واقعی بہت بری تھی۔ اس نے گندی سی پھٹی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی اور میں نے وہ اسے 500 کا نوٹ پکڑا دیا، کہا اپنے لیے کچھ لے لینا اور واپس جانے لگی۔ جب اس نے کہا کہ بیٹی رک جاؤ، اس نے اپنی چادر اتار کر میری طرف بڑھائی، کہنے لگا یہ اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کی چادر کا کیا کروں گی، ویسے بھی بہت سردی ہے۔ اس نے کہا تم نے 500 روپے دیا، مجھے لوگ 5 روپے سے زیادہ نہیں دیتے۔ میں کل بھی اس گھر میں خیرات مانگنے آیا تھا جب یہ لوگ تمہاری تذلیل کر رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی اور یہاں سے چلا گیا۔ تمہارے چہرے پر بھی زخموں کے نشان لگے ہیں، یہ چادر اپنے پاس رکھ لو، دیکھنا ہے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ یہ لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ مجھے چادر پکڑا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کوئی اور بات نہیں کی۔ میں اسے پکارتی رہی لیکن اس نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے چادر کی طرف دیکھا تو وہ واقعی پرانی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنے کمرے میں جا کر رکھ دیا۔ آج کا دن گزر گیا۔ رات کو شبانہ پھر ہمارے گھر آ گئی۔ رات کا کھانا کھا کر سب لوگ سو گئے تو میں فقیر کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ جو اس نے کہا ہے وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ ضرور مذاق کر رہا تھا تو اس کی بات پر ہنس رہی تھی کہ جب اس نے کہا کہ سب تمہارے غلام ہو جائیں گے، میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر سب میرے غلام ہو جائیں تو میں ان سے بدلہ ضرور لوں گی۔ ان لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، میرے بچے کو بھی خون کے آنسو رلائے ہیں۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ جب صبح اٹھی تو پھر سے کچن کی طرف بڑھی۔ مجھے پتا تھا آج شبانہ آئی ہوئی ہے، اس کے بچوں کو صبح ناشتے میں صرف انڈے پراٹھے پسند ہیں اور ماشاء اللہ سے وہ کھاتے بھی زیادہ تھے، اسی لیے مجھے جلدی کام شروع کرنا تھا۔ میں کام میں لگی ہوئی تھی کہ شبانہ وہاں آئی اور کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی ایسی بات کرے گی جس سے میرا دل جلے یا مجھ میں کوئی کیڑا نکالے گی کہ تم یہ کیا کر رہی ہو، ابھی تک تم نے ناشتہ نہیں بنایا۔ لیکن جب اس نے زبان کھولی تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بھابھی آپ ناشتہ کیوں بنا رہی ہیں، مجھے کہہ دیا ہوتا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے آج تک مجھے بھابھی نہیں کہا تھا، ہمیشہ مجھے میرے نام سے پکارا تھا، بلکہ کبھی تو نام کی جگہ منوس کہہ کر مجھے پکارتی۔ مجھے حیرانگی ہوئی جب اس نے پیار سے مجھے بھابھی کہا۔ میرا ہاتھ سے سامان لینے لگی اور کہنے لگی کہ وہ ناشتہ بنائے گی۔ میں نے کہا دیکھو تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن تم غصہ نہ کرو، میں بس بنا رہی ہوں۔ میں سمجھی کہ وہ مجھے طنز کر رہی ہے کیونکہ میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں بنایا، لیکن وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ اس نے میرے ہاتھ سے سامان لیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ میں کچن سے باہر نکلی تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ میں سمجھی کہ وہ شکوہ کرے گی کہ تمہارے ہوتے ہوئے شبانہ ناشتہ کیوں بنا رہی ہے، لیکن میری ساس نے مجھے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا رات کو نیند کیسی آئی، کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ۔ ساس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں تو حیران پریشان رہ گئی، یہ کیا ہو رہا تھا، کہیں یہ سب ان کا کوئی پلان تو نہیں، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، لیکن کہیں یہ سب مجھے جان سے مارنے والے تو نہیں۔ مجھے فوراً اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ میری ساس نے کہا کہ وہ تمہارے ابو کے ساتھ صبح کی سیر پر گیا ہے۔ میرے سسر روز صبح سیر کی سیر جاتے تھے اور میرا بیٹا ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا تھا، لیکن وہ اسے کبھی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے۔
لیکن آج وہ اسے خود لے کر گئے تھے۔ یہ بات قابل ہضم نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بھری لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرانی تب ہوئی جب میرے شوہر نے مجھے آواز دے کر بلایا۔ میں اندر کمرے میں گئی تو میرا شوہر تیار کھڑا ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، ناشتہ کمرے میں ہی کرتے ہیں، ہم ساتھ میں ہی ناشتہ کریں گے۔ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شادی کے دوسرے دن بھی میرے شوہر نے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا تھا۔ آج اسے میرے ساتھ ناشتہ کرنے کی کیا سوچی تھی؟ میں تو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ میری سمت پلٹا اور مجھے کہنے لگا کہ بے وقوف عورت، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، جہاں جا کر ناشتہ لگا۔ لیکن وہ میرے قریب آیا اور بڑے پیار سے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرے آس پاس کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری نند ہمارے لیے بہت اچھا ناشتہ بنا کر لائی اور کمرے میں ہی رکھ دیا۔ بیٹا بھی کمرے میں داخل ہوا جو میرے سسر کے ساتھ سیر کرنے گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بہت ساری کھانے کی چیزیں تھیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا شوہر تڑپنے لگا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی سانس میں کئی دفعہ پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم شام میں تیار رہنا میرا بیٹا اور ہم لوگ سیر کرنے جائیں گے۔